زندگی کے 20 عظیم سبق۔ ہال اربن کی کتاب ہے لائفس گریٹسٹ لیسن اور 20 تھنگز آئی وانٹ مائی کڈس ٹو نو، جس کا ترجمہ محمد احسن بٹ نے کیا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں 8واں سبق پیش کر رہا ہوں، احترام زندگی کی بنیاد۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ بالکل ویسا ہی برتاؤ کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا جائے۔ زندگی کا احترام۔ دنیا میں ایک عظیم انسان گزرا ہے اور اس نے 3 عظیم الفاظ لکھے تھے۔ اس کا نام تھا البرٹ شوائزر، اور وہ 3 الفاظ تھے زندگی کا احترام۔ شوائزر کو جتنا مشہور ہونا چاہیے تھا، بدقسمتی سے وہ اتنا مشہور نہیں ہوا۔ اس کا رتبہ گوتم بدھ، سقراط، ابراہم لنکن، مہاتما گاندھی، مدر ٹریسا کے برابر ہے۔ در حقیقت وہ اپنے زمانے 1875 سے 1965 کا مدر ٹریسا تھا۔ مدر ٹریسا ہی کی طرح اس کو اپنی انسانی دوستانہ خدمات کے صلے میں امن کا نوبل انعام دیا گیا تھا۔ شوائزر موسیقار، فلسفی، فزیشین، مشنری اور الہیات داں بھی تھا۔ شوائزر دیگر کاموں کے علاوہ برسوں سے ایک ایسے فلسفے کو وضع کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا تھا جو کہ زندگی کے جوہر یعنی ایسنس اور معانی کا احاطہ کر سکتا ہو۔ اس نے اپنی آبیتی میں 1915 میں کیے ہوئے اپنے ایک سفر کی کہانی لکھی ہے۔ یہ سفر اس نے ایک سست رفتار چھوٹے سے اسٹیمر میں کیا تھا۔ اس کا سفر 160 میل طویل تھا اور ایک تیز رفتار افریقی دریا کا تھا۔ وہ لکھتا ہے، ہمیں دریا میں سفر کرتے ہوئے تیسرا دن تھا، سورج غروب ہو رہا تھا اور ہم دریائی گھوڑوں کے ایک غول کے درمیان میں سے گزر رہے تھے۔ اسی دوران یہ الفاظ میرے ذہن میں آسمانی بجلی کے کوندے کی طرح لپکے، زندگی کا احترام کرو۔ اگلے دن اس نے اپنی کشتی میں تنہا سفر کے دوران اس جملے کی وہ توضیح و تشریح کی جس کے حوالے سے وہ آج بھی مشہور ہے۔ وہ لکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی مقدس ہے اور ہمارا فرض اس کو باثروت بنانا ہے۔ شوائزر کو یقین تھا کہ بے شمار لوگ زندگی کے معنی اور قدر و قیمت کے متعلق سوچے بغیر زندگی گزار دیتے ہیں۔ وہ زندگی کو ایک عظیم تحفہ تصور کرتا ہے جس کو سنبھال کر رکھنا چاہیے اور جس کا احترام کیا جانا ضروری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسی صورت میں ہم اس کی حقیقی قدر سے واقف ہو سکتے ہیں۔ شوائزر کی اپنی اور اس کی تحریروں کی تشریحات لکھنے والوں کی کتابوں کے مطالعے کے بعد ہم زندگی کے احترام کے فلسفے کو درج ذیل نکات میں سمو سکتے ہیں کہ زندگی کا احترام درج ذیل کی گہری محبت انہیں سراہے جانے پر منحصر ہے۔ زندگی، خدا اور نوع انسانی کی روحانی فطرت، تمام جہان فطرت کا حسن و جمال، زندگی کے وہ بھید جنہیں ہم کبھی نہیں سمجھ پائیں گے، اور ہر معاملے میں دیانتداری۔ شوائزر کا فلسفہ ہی ہے جس کو تمام حقیقتاً اچھے لوگ اپنی زندگیوں کی بنیاد بناتے ہیں۔ وہ زندگی کو ایک عظیم تحفہ، ایک عظیم نعمت تسلیم کرتے ہیں اور اس سے لطف و مسرت کشید کرتے ہیں۔ وہ دنیا اور دوسرے انسانوں کو بھی خوشی مہیا کرتے ہیں۔ شوائزر کہتا ہے، جتنا زیادہ کوئی شخص یہ عمل کرتا ہے اتنا زیادہ اس کی زندگی باثروت، خوبصورت اور مسرور ہو جاتی ہے۔ زندگی محض جینے کی بجائے زندہ ہونے کا ایک حقیقی تجربہ بن جاتی ہے۔ احترام کے 4 ستون۔ میں 4 ستونوں پر بات کرنے سے پہلے آپ کو وہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں جو میں نے تعارف میں لکھی تھی، اور وہ یہ کہ اس کتاب میں بہت کچھ پرانا ہے۔ احترام اتنا ہی پرانا ہے جتنی کہ خود زندگی پرانی ہے۔ تاہم دوسرے بے شمار لوگوں کی طرح میرا بھی یہ ایقان ہے کہ احترام کا وصف گزشتہ 20 برسوں کے دوران ہمارے معاشرے میں زوال کا شکار رہا ہے۔ عمرانیات داں، سوشالوجسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے اندر بہت زیادہ سمٹ گئے ہیں اور ہم نے اپنے اوپر خول چڑھا لیے ہیں۔ ہم باہر دیکھتے ہیں تو صرف نمبروں کے لیے۔ ہمارے پاس دوسروں پر غور کرنے کا اتنا وقت نہیں ہے۔ جس کو پہلے نارمل سمجھا جاتا تھا، اب تو یہ ایک استثناء بن گیا ہے۔ اس کے باوجود احترام کا وصف آج بھی ایسا سب سے اہم وصف ہے جس کا کوئی انسان مالک ہو سکتا ہے۔ یہ ہمیشہ وہ بنیادی سرچشمہ رہے گا جس سے زندگی کی ہر اچھی چیز جنم لے گی۔
میں نے پچھلے باب میں بتایا تھا کہ شکر گزار ہونا ایک بات ہے اور شکر گزاری کا اظہار کرنا بالکل مختلف بات ہے۔ احترام کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ احترام کا اظہار صرف اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اس وصف کے مالک ہیں۔ دنیا کے آغاز سے ہی دنیا کے سب سے زیادہ کامیاب لوگ 4 طریقوں سے اپنے احترام کا اظہار کرتے آئے ہیں۔ یہ زندگی کے احترام کے ستون ہیں۔ نمبر 1، اچھے اطوار۔ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ اچھے اطوار نہ ہوں تو انسانی معاشرہ ناقابل برداشت اور ناممکن ہو جاتا ہے۔ جو ہم ہوتے ہیں وہی ہمارے اطوار ہوتے ہیں، خواہ وہ شائستگی ہو، احترام ہو، نرم گفتاری ہو، ملنساری ہو، دوسروں کا خیال رکھنا ہو، سماجی آداب کا پاس کرنا ہو، شکر گزاری ہو۔ ہم جس طرح دوسروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اسی طرح سے پہچانے جاتے ہیں، اور جس طرح ہم دوسروں سے سلوک کرتے ہیں وہی ہمیشہ ہماری کامیابی یا ناکامی کا کلیدی عامل یعنی کی فیکٹر ہوتا ہے۔ ٹام پیٹر اور رابرٹ واٹر مین اپنی مشہور کتاب ان سرچ آف ایکسیلنس میں لکھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بچوں جیسا نہیں بلکہ بالغوں جیسا سلوک کرو، انہیں اپنا رفیق یعنی پارٹنرز تصور کرو اور ان کا احترام کرو، ان کے وقار کا خیال کرو۔ یہ کاروباری دنیا کے لیے ایک عظیم مشورہ ہے، ایک عظیم ہدایت ہے۔ اس طرح یہ روزمرہ کی زندگی کے لیے بھی ایک عظیم مشورہ، ایک عظیم ہدایت ہے۔ دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو کہ نرم گفتار اور شائستہ اطوار ہو کبھی ناکام نہیں ہوا۔ 18ویں صدی کی پہلی دہائی 1700 کے آغاز میں ایک برطانوی سیاسی مدبر ایڈمنڈ برک نے کہا تھا، اچھے اطوار قوانین سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، اگر ہم سب لوگ دوسروں کا احترام اور خیال کریں تو ہمیں اپنے رویے کو متوازن رکھنے کے لیے قوانین کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ احترام آمیز سلوک کرتے ہیں تو زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ تعلقات عامہ یعنی پبلک ریلیشنز کے ماہر ہنری سی روجرز نے 1984 میں کہا تھا، اگر اچھے اطوار کوئی جانور ہوتے تو آج وہ فنا ہونے کے خطرے سے 2-4 سپیشیز ہوتے۔ روجرز کی اس بات میں ایک اداس کر دینے والی سچائی پوشیدہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اکثر لوگ دوسروں کے ساتھ احترام آمیز سلوک کرنے کی اہمیت سے ناواقف دکھائی دیتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ سب لوگ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اچھے اطوار کامیابی کی سب سے اہم کنجی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ حالیہ برسوں میں اچھے اطوار کو زوال آیا ہے، نہ صرف بچوں میں بلکہ بالغ افراد میں بھی۔ اب کول ہونا باادب ہونے سے زیادہ اہم بن چکا ہے۔ ہم اس بات کو تسلیم کرنا پسند کریں یا نہیں، دوسروں پر رعب ڈالنا ہمارا وتیرہ بن گیا ہے۔ تاہم اکثر لوگوں کو اس حقیقت کا علم نہیں ہے کہ دوسروں پر اچھے تاثر قائم کرنے کا بہترین طریقہ جو ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ ویسا سلوک کریں جیسا کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ کریں، یعنی احترام آمیز سلوک۔ اگر ہمارے اطوار اچھے ہوں تو یہ دنیا ایک بہتر جگہ بن جائے اور ہم بہتر انسان بن جائیں۔ نمبر 2 ستون ہے زبان۔ انسان کے الفاظ ہمیشہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں جو کہ اس کے دل میں ہوتی ہے۔ یہ چھپانا واقعتاً سب سے مشکل کام ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں۔ ہمارے الفاظ ہر اس چیز کو عیاں کر دیتے ہیں جو کہ ہمارے دل میں اور ہمارے دماغ میں چھپی ہوتی ہے۔ اگرچہ ہم ہمیشہ اس بات سے آگاہ نہیں ہوتے، لیکن ہم جب بھی منہ کھولتے ہیں تو اپنے ہی بارے میں کوئی نہ کوئی بات کہتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے کہا تھا کہ عقل مند لوگوں کے منہ سے صرف شکر گزاری کے الفاظ نکلتے ہیں، اور یہ کہ بے وقوف لوگ اپنے ہی ہونٹوں سے مارے جاتے ہیں۔ یقیناً ہم سب اتنے عقل مند تو ہوں گے کہ اس بات کا جائزہ لیں کہ ہمارے لفظ ہمارے متعلق کس چیز کو عیاں کر رہے ہیں۔ مثبت اور منفی۔ جب میں اپنے ہائی اسکول اور کالج کے شاگردوں کو ابلاغ کے موضوع پر پڑھاتا ہوں تو ان سے ایک مشق کرواتا ہوں۔ یہ مشق نہایت اثر انگیز ثابت ہوتی ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ ہم جن الفاظ میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں انہیں مثبت اور منفی کے عنوانات کے تحت درج کرو۔ ان کی بنائی ہوئی فہرستیں کچھ اس طرح ہوتی ہیں: مثبت الفاظ اور منفی الفاظ۔ مثبت میں تعریف و تحسین اور منفی میں تحقیر و تنقیص، مخلصانہ تبصرے اور پھر گالیاں، حوصلہ افزائی، طنز، شکریہ،
نام بگاڑنا، سچ، مذاق اڑانا، بھروسہ، افواہ بازی، ہمدردی، آوازیں کسنا، مزاح یا ہنسی مذاق، غیر مخلصانہ تعریف، خوشامد، نصیحت، نسلی اور جنسی تذلیل، اچھی خبریں سنانا، جھوٹ بولنا، مبارکباد دینا، الزام بازی، مدد کرنا، مدد نہ کرنا۔ تو یہ دو کالم ہیں جس میں ایک طرف جو ہے وہ مثبت اور دوسری جانب منفی جملے لکھے ہوئے ہیں۔ جب وہ یہ فہرست بنا لیتے ہیں تب میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں، تم کون سے الفاظ اکثر سنتے ہو؟ بدقسمتی سے اس سوال کا جواب تقریباً ہر کلاس میں یکساں ملتا ہے، اور وہ مثبت کی بجائے منفی الفاظ زیادہ سنتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ خود ان کے منہ سے بھی مثبت سے زیادہ منفی الفاظ نکلتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ بھی وہی ہے جو کہ شکریہ سے زیادہ شکوہ کرنے کی وجہ ہے، یعنی یہ کہ ہم زندگی کے غلط رخ پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔ مجھے شکر گزارانہ زبان کی اہمیت سمجھنے میں بہت عرصہ لگا۔ جب میں نے خود اپنی زبان کو بہتر بنانے کے عمل کا آغاز کیا تو میں نے نوٹس کرنا شروع کیا کہ میں جن لوگوں کی سب سے زیادہ تعریف اور توصیف کرتا ہوں وہ ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو سننے میں مثبت اور خوشگوار لگتے ہیں۔ اچھے لوگ اتنے حساس ہوتے ہیں کہ لفظوں کا انتخاب نہایت احتیاط سے کرتے ہیں۔ ہمارے منہ سے جو کچھ باہر آتا ہے وہ ہمارے دلوں میں ذخیرہ شدہ باتوں کو منکشف کرتا ہے۔ تیسری بات، قوانین کا احترام۔ ارسطو کہتا ہے کہ جب ہم فرد کی حیثیت سے ان قوانین کی پابندی کرتے ہیں جو ہمیں کمیونٹی کی بھلائی اور بہبود کے لیے کام کرنے کی سمت لے جاتے ہیں تو ہم بالواسطہ طور پر اپنے جیسے انسانوں کی خوشی کے مقصد کو فروغ دینے میں مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ لمحہ بھر کے لیے تصور کرو کہ اگر فٹ بال کے کھیل میں کوئی قوانین نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ انتشار، ہڑبونگ، یا اس سے بھی بدتر صورتحال یہ ہو کہ قوانین تو ہوں لیکن دونوں میں سے صرف ایک ٹیم ان کی پابندی کرتی ہو تو کیا ہوگا؟ اگر تمہاری ٹیم قوانین کی پابندی کر رہی ہو اور دوسری ٹیم قوانین کی پابندی نہ کر رہی ہو تو تم کیسا محسوس کرو گے؟ ناانصافی۔ بلا شبہ تم یہی محسوس کرو گے کہ تمہارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ ہم قوانین و ضوابط اس لیے بناتے ہیں تاکہ انصاف کا احساس مستحکم ہو۔ اگر قوانین و ضوابط نہ ہوں تو کیا ہمارا معاشرہ انتشار زدہ نہیں ہوگا؟ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ میں ایک سبق پڑھا رہا تھا جس کا عنوان تھا امریکی حکومت۔ اس میں ایک جگہ قوانین کی تعریف یوں کی گئی تھی: انسانی رشتوں اور تعلقات کے لیے ضابطے۔ حقیقتاً قوانین کی موجودگی کی یہ واحد وجہ ہے، یہ دوسرے کا زیادہ خیال رکھنے والا انسان بننے میں ہمیں مدد دیتے ہیں۔ چند سال پہلے کی بات ہے، میں نے ایک پریزنٹیشن دی۔ اس کے بعد ایک عورت نے مجھ سے کہا، مجھے آپ کی کہی ہوئی ساری باتیں پسند آئیں سوائے اس حصے کے جس میں آپ نے قوانین کی پابندی کرنے کی بات کی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اسے کیا اعتراض ہے؟ اس نے کہا کہ قوانین بہت زیادہ ہیں اور اس کی وجہ سے پابندیاں بہت زیادہ ہیں۔ اس نے کہا کہ قوانین کا کامیابی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر ہم دونوں ٹینس کھیل رہے ہوں تو کیا وہ چاہے گی کہ میں قوانین کی پابندی کروں؟ میں نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ اگر وہ بینک میں پیسہ رکھوائے تو کیا وہ چاہے گی کہ بینک ملازمین قوانین کی پابندی کریں؟ میں نے اس سے ایک اور سوال کیا کہ اگر وہ کار ڈرائیو کر رہی ہو تو کیا وہ چاہے گی کہ دوسرے ڈرائیور ٹریفک کے قوانین کی پابندی کریں؟ میرا موقف یہ تھا کہ معاشرے کے قوانین کی پابندی صرف دوسروں کے حقوق کا احترام کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دیانتداری کی ایک صورت ہے۔ جو لوگ قوانین کی پابندی نہیں کرتے ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ جھوٹے، دھوکے باز، چور، مجرم۔ میں نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ قانون توڑنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر شخص ایسا کر رہا ہے۔ اس خطرے کے باوجود کہ میرا مضحکہ اڑایا جا سکتا ہے، میں ان دونوں باتوں سے اتفاق نہیں کرتا۔ قوانین توڑنے کے لیے نہیں بنائے جاتے، یہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ان کا احترام کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر شخص قانون نہیں توڑتا۔ قانون صرف وہ لوگ توڑتے ہیں جو زیادہ مشہوری، پبلسٹی چاہتے ہیں۔ قانون یہ ہے کہ ہم دوسروں کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ قوانین کی پابندی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم انصاف سے کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ زندگی زیادہ سادہ اور زیادہ پرسکون ہوگی۔
آخری بات یہ ہے کہ کامیابی سے قوانین کا لازمی سروکار ہے۔ جو لوگ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں وہ قوانین کا ہر صورت میں احترام کرتے ہیں۔ چوتھا ستون، اختلافات کو قبول کرو۔ تھامس مرٹن کہتا ہے کہ سچ اس وقت تک واضح نہیں ہو سکتا جب تک ہم میں سے ہر فرد خود کو کائنات کا مرکز نہیں سمجھتا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا میں نے ایک مذہبی پیشوا سے سنا کہ دوسروں کے بارے میں فیصلہ دینے میں بڑے خطرات ہوتے ہیں۔ یہ بات نہ صرف روحانی بلکہ نفسیاتی نقطہ نظر سے بھی بامعنی لگتی ہے۔ جب میں اپنی زندگی کے مختلف مراحل کے دوران مختلف لوگوں کے متعلق دیے گئے اپنے فیصلوں کے متعلق سوچتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے۔ غلطی کا احساس اس وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ میں اب بھی ایسا ہی کر رہا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ بیشتر لوگ دوسروں کے متعلق فیصلے دینے کے مسئلے سے دوچار ہیں۔ جب سے میں نے یہ سنا ہے، حقیقتاً سینکڑوں لوگوں سے پوچھ چکا ہوں کہ کیا وہ دوسروں کے متعلق فیصلے دیتے ہیں۔ یہ سوال میں نے ہر عمر کے لوگوں سے پوچھا ہے، جن میں مذہبی لوگ بھی تھے اور غیر مذہبی بھی۔ سب نے یہی کہا کہ وہ اس مسئلے سے دوچار ہیں۔ بعض نے کہا کہ وہ ایسا کرتے تو نہیں، اس کے باوجود یہ مسئلہ ایسا ہے جس پر انہیں غلبہ پانا ہے۔ چنانچہ یہ بات کسی حد تک اطمینان بخش ہے کہ صرف میں اس کمزوری کا شکار نہیں ہوں، تاہم اس سے یہ کمزوری قابل قبول نہیں بن جاتی۔ مجھے یاد ہے میں نے پڑھا تھا کہ بینجامن فرینکلن بھی اس عادت میں مبتلا تھا اور اس نے خود کو بہتر بنانے کے لیے مشہور تجربے کے ذریعے اس سے نجات پائی تھی۔ اس نے عہد کیا تھا کہ دوسرے لوگوں میں برائیاں اور نقائص ڈھونڈنے کی بجائے ان میں اچھائیاں اور خوبیاں تلاش کیا کرے گا۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی عہد کیا تھا کہ دوسروں کے متعلق صرف اچھی باتیں کیا کرے گا۔ اس نے لکھا ہے کہ اس تبدیلی کا اس کی زندگی پر زبردست اثر پڑا۔ اس میں دوسرے لوگوں کے متعلق مثبت تناظر پیدا ہوا اور اس کے ساتھ اس کے تعلقات اور رشتے پہلے سے بہتر ہو گئے۔ وہ ایک سفارتکار کی حیثیت سے اپنی زیادہ تر کامیابیوں کو اپنی انہی خصوصیات و اوصاف کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بیشتر لوگ دوسرے لوگوں کے متعلق فیصلے کیوں دیتے ہیں؟ اس سوال کا جواب آسان ہے، لیکن اسے قبول کرنا آسان نہیں ہے۔ ہم سب اپنی ذات کو ترجیح دیتے ہیں، ہم ہر چیز کو اپنے تناظر سے دیکھتے ہیں اور اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ حقیقت کی بجائے اس کے لیے اپنے محدود تناظر کو ہی حقیقت قرار دیتے ہیں۔ ہم اکثر اوقات اس وجہ سے دوسرے لوگوں پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ ایسے کام کرتے ہیں جو کہ ہمارے کاموں سے مختلف ہوتے ہیں۔ ہم حقیقتاً یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تم ٹھیک نہیں ہو کیونکہ تم مجھ جیسے نہیں ہو۔ میں نے بہت عام سے موضوعات پر گفتگو کے دوران لوگوں کو ایک دوسرے کی تذلیل کرتے دیکھا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ان کی ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہوتا ہے صرف وہی اچھا ہے جسے میں پسند کرتا ہوں۔ اپنی ذات کو مرکز توجہ بنائے رکھنے اور زندگی کو دیکھنے کے اپنے تنگ زاویہ نظر سے چھٹکارا پانا حقیقی نشو و نما اور پختہ ذہنی کی نشانی ہے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو دوسرے کو زیادہ بھرپور انداز میں سراہنا شروع کر دیتے ہیں، خواہ مذہبی عقیدہ ہو یا سیاسی نقطہ نظر، عمر ہو یا نسل، ثقافت ہو یا کوئی تفریحی سرگرمی یا طرز زندگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہم سب میں دو چیزیں مشترک ہیں۔ ہم اپنی جینیاتی ساخت اور اپنے تجربوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ کوئی شخص درست زندگی نہیں رکھتا ہے۔ ہم جتنا زیادہ اختلافات اور دوسرے لوگوں کی انفرادیت کو سراہنا سیکھتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ہم میں زندگی کا احترام ابھرتا ہے۔ احترام کے انعامات۔ جب ہم چھوٹے تھے اور ہم نے پہلی بار احترام کا لفظ سنا تھا تو وہ چاہیے یا پڑتا ہے تھا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہمیں اچھے اطوار اپنانے چاہیے، انصاف سے کام لینا چاہیے، دوسروں کا خصوصاً بوڑھے افراد کا احترام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہمیں ڈانٹ پڑتی یا مار۔ احترام کا اظہار ایک ایسا کام تھا جسے کرنا پڑتا تھا۔ میں یہاں جس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ اگر تم بدتمیزی کا مظاہرہ کرو گے تو تمہیں نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ میں تو احترام آمیز رویہ اپنانے کی عظیم انعامات کو واضح کروں گا۔ اگر ہم دوسروں کے ساتھ ویسا سلوک کریں جیسا سلوک ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کریں تو اس کے چند انعامات درج ذیل ہیں۔ ہم مؤثر سماجی مہارتیں اور عادتیں اپنا لیتے ہیں۔ ہم دوسرے لوگوں کو اچھا احساس مہیا کرتے ہیں۔
دوسرے ہمارا احترام کرنے لگتے ہیں، ہم اچھے تعلقات قائم کرتے ہیں، دوسرے لوگ ہمارے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہیں، ہم میں اپنی قدر و قیمت کا احساس بہتر ہو جاتا ہے، ہماری ساکھ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جی، ایک مشہور کہاوت ہے، ہم جو بوتے ہیں وہ کاٹتے ہیں۔ احترام کسی بھی دوسری شے سے زیادہ زندگی میں فراواں فصل کاٹتا ہے۔ ہم جو کچھ دیتے ہیں وہی کچھ پاتے ہیں۔ یہ ایک سنہرا اصول ہے کہ دوسروں سے ویسا سلوک کرو جیسا اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ در حقیقت یہ بہترین نصیحت ہے۔ اچھے لوگ اپنی زندگیوں کو احترام کی بنیاد پر تعمیر کرتے ہیں۔ ارل نائٹنگیل کا کہنا ہے، زندگی میں ہمیں اتنے ہی انعامات ملتے ہیں جتنا کہ ہم دوسروں کا خیال کرتے ہیں۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔